اردو میڈیا کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ایک نوجوان سید زادی لڑکی کی محبت کی حیران کر دینے والی داستان آپ دوست احباب کے گوش گزار کریں گے۔ اس دن جب گلی میں کھڑا تھا تو ایک لڑکا ایک گھر کے باہر بار بار چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا، بھائی کس کی تلاش ہے؟ تو اس نے کہا، کسی کی نہیں، بس ایک دوست نے ادھر آنے کا وقت دیا، وہ ابھی تلک آیا نہیں۔ خیر، میں اس کی بات سن کر گھر چلا گیا اور کچھ لمحوں بعد اچانک سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اسی گھر سے ایک لڑکی سر جھکائے تیزی سے باہر آئی اور جلدی سے اس لڑکے کو ایک لفافہ دے کر بھاگ گئی۔ لڑکا وہ لفافہ لے کر بہت مسکرایا اور اسے دل سے لگاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ میں اپنی بری عادت کے مطابق تحقیق کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل دیا۔ لڑکا ایک درخت کے نیچے جا کر رکا۔ اس نے اس لفافے کو کھولا جس کے اندر سے ایک صفحہ نکلا۔ اس نے صفحے کو کوئی 3 سے 4 بار چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور پڑھنے لگا۔ میں دور سے اس کے چہرے کو اور حرکات کو دیکھ رہا تھا اور اپنی قیاس آرائیوں میں مصروف تھا تو اچانک سے دیکھا کہ لڑکے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے وہ ورق لے کر تجسس سے پڑھنے لگا۔ یہ ایک خط تھا جو اس لڑکے نے اپنے اس عاشق کو لکھا تھا۔ السلام علیکم، اے وہ نوجوان جس نے ابھی اپنی ماں کی گود سے باہر قدم رکھا ہے اور اس کی تربیت کرنے پر تھوک ڈالا ہے۔ میں مانتی ہوں تیری سوچ کے مطابق جس محبت کا تو دعوے دار ہے وہ سچی اور پکی ہے، اور تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وفا بھی کرے گا، کیونکہ اس محبت کا آغاز نظر کے ملنے سے ہوا تھا اور انجام جسم کے ملنے پر ہوگا، کیونکہ میری ماں نے اپنے بیٹے عبد الرسول کو ایک دن کہا تھا، بیٹا یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک ہے، اور جب یہ تیر چلتا ہے نا تو اس کی طاقت کبھی کبھی پورے خاندان تباہ کر دیتی ہے، اور پھر جب اس کا بدلہ مڑتا ہے تو لفظ عزت بھی انسان کے سامنے سے سر جھکا کر اس کی بستی سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اس آنکھ کو صرف اپنے سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے منتظر رکھنا، ورنہ قیامت کے دن اپنے ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا کہ میں اس بات پر شرم کے مارے ڈوب مروں کہ میں نے تیری تربیت میں کمی چھوڑی تھی۔ تو سن اے خود کو خوبصورت شہزادہ اور مجھے دنیا کی حور سمجھنے والے، میں ایک سید زادی ہوں اور میرا تعلق اماں فاطمہ کے قبیلے سے ہے جو قیامت کو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ میں نے اپنے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں ان کی خادمہ بنانا، تو خود فیصلہ کر، اگر میں تیری محبت میں مبتلا ہو جاؤں تو خادمیت تو کیا، مجھے جنت کے قریب بھی آنے دیا جائے گا؟ رہا سوال تو نے جو مجھے کل شام باغ کے اس پیڑ کے نیچے ملنے کو بلایا ہے، میں وہاں بھی آ جاتی، لیکن تم سے ایک وعدہ لوں کہ تو اپنی بہن گڈی کو بھی ساتھ لے کر آنا اور میں اپنے بھائی کو، کیونکہ تیری نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت تیری گڈی بہن ہے اور میرے بھائی کی نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت میں ہوں۔ اس طرح دونوں مردوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب گاؤں میں یہ خبر پھیلی تو کوئی بھائی اپنی بہن کو شریف نہیں سمجھے گا۔ اس طرح آئندہ محبت کرنے والوں پر ہمارا احسان رہے گا کہ یا تو وہ اس گناہ سے ہماری وجہ سے دور رہیں یا انہیں ہر طرح کی آسانیاں ہو جائیں۔ رات کے تیسرے پہر کوئی بھائی اپنی بہن کو کسی باغ کے نیچے پیڑ کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے نہیں لے کر جاتا۔ پھر جب یہ گناہ اتنا عام ہو جائے گا تو لفظ غیرت کی تعریف بھی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اپنی بہن کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھنے دینا غیرت نہیں، بلکہ اپنی نظروں کو کسی کی بہن کی طرف بڑھنے سے روکنے کا نام غیرت ہے۔ اے میرے خوبرو عاشق، تو جو محبت کر رہا ہے اس میں ہوس کی بو کے سوا کچھ نہیں۔ کیا تیری ماں نے تجھے وہ قرآن نہیں پڑھایا جس میں مومن کو حیا کا ذکر دیا گیا ہے، حیا کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ امتی نہیں جس نے ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ حیا کا پایا؟ میری باتیں پڑھ کر تجھے غصہ آیا ہوگا، میں نے تیری بہن کا ذکر کیوں کیا، لیکن ایمان کی بات ہے، ہر با حیا بھائی کی یہ کیفیت ہی ہوتی ہے، مگر ایسا ہونا کہ اپنی بہن کے علاوہ کسی بھی عورت کو شریف نہ سمجھنا، یہ گندی سوچ اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ کیا تو نے حضرت علی کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ کیا تیرے پاس جو ایمان ہے وہ دکھلاوے کا ہے؟ میں تجھے تبلیغ نہیں کر رہی، بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تیری بہن گڈی جو کہ میری دوست ہے، اس کو بھی ایک تجھ جیسا بے ایمان اور راہ بھٹکا نوجوان خط لکھتا ہے اور اسی پیڑ کے نیچے بلاتا ہے، لیکن عین اسی وقت جب کہ میں تجھے یہ خط دے رہی ہوں تیری بہن نے بھی اسے خط دیا اور اسے اس کی محبت کا جواب دیا کہ وہ اس سے محبت کرے گے
انہی شرائط اور انہی باتوں پر جو میں تجھے لکھ کر دے رہی ہوں۔ اگر تجھے یہ میری سب باتیں منظور ہیں تو جا اور جا کے گڈی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دے دے جو تو مجھ سے چاہتا ہے، کیونکہ اس لڑکے کو بھی میں نے ہی یہ الفاظ گڈی سے لکھوا کے دیے ہیں، اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ لڑکا بھی راہ راست پر نہ آتا اور تیری بہن بھی گمراہ ہو چکی ہوتی۔ اب آخری 2 باتیں جن کا تو نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ تو نے مجھ پر بری نظر ڈالی تو تیرے لیے اللہ نے یہ مقافات عمل والا سبق پیدا کیا، اور میں نے تیری بہن کو بری راہ سے بچایا، اس لیے میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہمت سے تیری گمراہی اور اللہ کی ناراضگی والے جال سے بچاؤ جو میرا ہو سکتا تھا وہ میں نے پاسبل کر لیا۔ اب اگر میرا تیری بہن پر احسان ہے تو پھر اس کو بھول کر اپنی گناہ کی ضد پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس دفعہ یاد رکھنا، اللہ نے تجھے 4 بہنیں اور 1 ماں دی ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے گھر والوں کو گمراہی اور گناہ سے بچائے۔ تو بھی اللہ سے توبہ کر۔ یہ میرا پہلا پیار کا خط ہے جس میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتی ہوں۔ اگر جس چیز کی تو دعوت دیتا ہے یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہوتی تو میں اس پر عمل کرتی، اور اگر ایسا عمل اور اس کی مثال اماں فاطمہ کی زندگی میں ملتی تو بھی میں اس پر عمل کرتی، اور اگر ان کی زندگی میں یہ نہیں ہے اور میری اور تیری والدہ کی زندگی میں ایسی 1 نہیں 1000 مثالیں بھی ہوتی تو بھی تو مجھے ہرگز اس دعوت کا قبول کرنے والا نہ پاتا۔ اللہ تیری بہنوں اور میری عزت کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔ اللہ کی بندی، تیری ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر ابلیس پھر بھی تجھے ورغلانے میں کامیاب ہو گیا تو جان لے تو نے لوگوں کو اپنے گھر زنا کی دعوت دی تھی، اور دنیا کے بازار میں اچھا برا سب ملتا ہے۔ تیری مرضی ہے، برائی کے بدلے برائی لے یا نیکی کے بدلے نیکی لے، کیونکہ جیسا سکہ ویسا سودا۔ دوستو یہ بات جب اس سید زادی نے لکھ کر اس شخص کو دی، اس نے پوری پڑھی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدائے بزرگ و برتر ہم سب کو سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان وہی قابل اور کامل ہوتا ہے جس انسان کو مکمل طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کا ادراک ہو جائے کہ اگر میں نے اس کے عین مطابق زندگی گزاری تو میری زندگی بہت ہی پرسکون گزرے گی، میری زندگی میں مسائل کم ہوں گے، مجھے زیادہ ایشوز نہیں فیس کرنے پڑیں گے، اور اللہ پاک کی ذات میرے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم برقرار رکھے گا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔